الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک لیا جائے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈاؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ، اپنی جگہ تک۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے ہو بیمار، او بہ اذی من رأسہ، یا ہو تکلیف اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ ہے روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقے کا، او نسک، یا قربانی کا۔ فاذا امنتم، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع، پس وہ شخص کے جو نفع حاصل کرے، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ کے ساتھ حج کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی، جو آسانی سے میسر ہو قربانی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس وہ شخص کے جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو روزے ہیں 3 دنوں کے، فی الحج، حج کے ایام میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے ہیں، اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم لوٹ جاؤ، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہیں۔ ذالک، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ، کہ نہ ہوں اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ حج استطاعت والے پر فرض ہے، البتہ عمرہ سنت ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ حج استطاعت والے پر فرض ہے، البتہ عمرہ سنت ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، حدیبیہ مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک افعال حج و عمرہ پورے نہ ہو جائیں، احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو جائے، مثلا مکہ مکرمہ جانے سے روک دیا جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ معاملہ پیش آیا، تو قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، حدیبیہ مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک افعال حج و عمرہ پورے نہ ہو جائیں، احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو جائے، مثلا مکہ مکرمہ جانے سے روک دیا جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ معاملہ پیش آیا، تو قربانی کر کے احرام کو کھولا جا سکتا ہے۔ باقی احصرتم احصار سے ہے بمعنی روک دینا، مراد ہے بیت اللہ تک پہنچنے سے روکنا، خواہ وہ کسی بھی سبب سے ہو، مثلا مسلمان یا کافر دشمن روک دے، احرام والا بیمار ہو جائے، خرچ ختم ہو جائے، عورت کا جو محرم ہے جس نے عورت کے ہمراہ جانا تھا وہ فوت ہو جائے، تو کئی صورتیں احصار کے تحت داخل ہیں۔ احصرتم احصار سے ہے، احصار کا معنی ہوتا ہے روک دینا، مراد ہے بیت اللہ تک پہنچنے سے روکنا، خواہ وہ کسی بھی سبب سے ہو، مثلا مسلمان یا کافر دشمن روک دے، احرام والا بیمار ہو جائے، خرچ ختم ہو جائے، عورت کا محرم جس نے عورت کے ہمراہ جانا تھا وہ فوت ہو جائے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1 یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، اصل کلام ہے فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تم پر لازم ہے وہ ہدی جو ہو سکے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، اصل کلام ہے فَالْوَاجِبُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، واجب ہے وہ ہدی جو ہو سکے۔ باقی ہدی سے مراد اونٹ، گائے یا بکری ہے، ان تینوں میں سے ادنا بکری ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے جب محرم کو روک دیا جائے تو ایک قربانی کا جانور بھیجے،
جس کی قربانی حدود حرم میں ہو، جب اس کا گمان غالب یہ ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہوگی تو احرام کھول سکتا ہے۔ پھر اس حج یا عمرہ کی قضا بھی لازم ہے جس کا اس نے احرام باندھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اسی عمرہ کی قضا کی تھی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر تب تک نہ منڈواؤ جب تک ہدی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ محل سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر تب تک نہ منڈواؤ جب تک ہدی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ محل سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کعب بن حجرہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حدیبیہ کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میری سر میں بہت سی جوئیں تھیں، حتیٰ کہ میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو فرمایا کیا یہ چیزیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، تو فرمایا اپنا سر منڈالو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر سر میں تکلیف ہو، مثلا زخم ہو یا جوئیں ہوں یا شدید سر درد ہو یا ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے سر منڈانا ضروری ہو اور اس نے سر منڈا لیا تو اس پر فدیہ لازم ہے۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، فدیہ کی تفصیل حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یا تو 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرے یا ایک بکری قربان کرے۔ فدیہ کی تفصیل حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یا 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرے یا ایک بکری قربان کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پہلے احصار یعنی دشمن کے روکنے کی وجہ سے قربانی کا حکم بیان ہوا تھا، اب عام حالات میں یعنی امن کی صورت میں حکم بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے، قران یا تمتع کا احرام باندھے۔ اگر صرف حج افراد کا احرام باندھا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اس تفصیل کے مطابق ترجمہ آیت کا اس طرح ہوگا کہ جب تم امن میں ہو تو جو شخص نفع حاصل کرے حج کے ساتھ عمرے کا تو واجب ہے اس پر وہ ہدی جو ہو سکے۔ اس سے پہلے دشمن کے روکنے کی وجہ سے قربانی کا حکم بیان ہوا، اب عام حالات میں یعنی امن کی صورت میں حکم بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے، قران یا تمتع کا احرام باندھے۔ اگر صرف حج افراد کا احرام باندھا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اس تفصیل کے مطابق ترجمہ اس طرح ہوگا کہ جب تم امن میں ہو تو جو شخص نفع حاصل کرے حج کے ساتھ عمرے کا تو واجب ہے اس پر وہ ہدی جو ہو سکے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، حج قران یا حج تمتع والا قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے تو ذی الحجہ تک پورے ہونے چاہیے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے۔ حج قران یا حج تمتع والا قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے تو ذی الحجہ تک پورے ہونے چاہیے اور 7 روزے جو ہیں وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے۔ 3 روزے 9 ذی الحجہ تک پورے ہونے چاہیے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے گا۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہیں۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ أَہْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ذَلِکَ سے تمتع یا قران کے ذریعے حج و عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور حاضر المسجد الحرام سے مراد حرم یا میقات کی حدود میں رہنے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے تمتع یا قران کے ذریعے حج و عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو حرم یا میقات کے حدود میں نہ رہتے ہوں۔ مکہ مکرمہ، حرم اور میقات کی حدود میں رہنے والے حج تمتع یا حج قران نہیں کر سکتے، صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالکہ سے تمتع یا قران کے ذریعے حج و عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور حاضر المسجد الحرام سے مراد حرم یا میقات کی حدود میں رہنے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے تمتع یا قران کے ذریعے حج و عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو حرم یا میقات کی حدود میں نہ رہتے ہوں۔ مکہ مکرمہ، حرم اور میقات کی حدود میں رہنے والے حج تمتع یا حج قران نہیں کر سکتے، صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، حج کے معاملے میں اور دیگر اوامر و نواہی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی حج کے معاملے میں بھی اور دیگر اوامر و نواہی کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عقاب کہتے ہیں برائی کرنے والے کو اس کے فعل کا بدلہ دینا، اس کی سزا اس کو دینا۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں، اور اس شخص کو سخت عذاب دیں گے جو حدود سے تجاوز کرتا ہے۔